دوستان محترم، اگر آپ اس ویڈیو کو شروع کر چکے ہیں تو پلیز ایسے چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتاتا ہوں، یعنی ایسی سچائی بتانے جا رہا ہوں جو آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ایک عمر نام کے شخص کی ہے۔ عمر کا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے پاس نہ ڈھنگ کا گھر تھا، نہ کوئی پکا روزگار۔ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ کمائی اتنی کم تھی کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ عمر بہت محنتی تھا، مگر حالات جیسے بھی تھے بدلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ دن رات سوچتا رہتا، یا اللہ میری محنت میں کمی نہیں، پھر بھی میرا رزق کیوں اتنا تنگ ہے۔ تھک ہار کر ایک دن وہ مسجد گیا، روتے ہوئے امام صاحب سے بولا، حضرت کیا اللہ مجھے کبھی مالدار نہیں بنائے گا؟ امام صاحب کی رہنمائی سنیے ذرا۔ امام صاحب نے عمر کو بڑے اطمینان سے دیکھا اور کہا، بیٹا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی صرف ہمارے یقین اور صبر میں ہوتی ہے۔ تو ایک وظیفہ کر اور دیکھ اللہ تجھے کیسے امیری دیتا ہے۔ انہوں نے اسے سورہ واقعہ کا وظیفہ بتایا اور ساتھ میں یا غنی یا مغنی کا عمل بھی سکھایا۔ امام صاحب نے ہدایت دی، اس عمل کو 40 دن تک پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا اور بیچ میں نہ چھوڑنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا۔ وظیفے کی شروعات عمر نے اسی رات سے عمل شروع کر دیا۔ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں بیٹھ کر سورہ واقعہ پڑھتا، پھر 11 بار یا غنی یا مغنی کا وظیفہ کرتا۔ اس کے چہرے پر روشنی آ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں امید جھلکنے لگی تھی۔ وہ ہر دن اللہ سے دعا کرتا تھا۔ دوستان محترم، اس کی زندگی اس طریقے سے بدلی کہ جیسے کسی کو خزانہ مل جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اسی طریقے سے اس عمر شخص کی زندگی بدل گئی۔ دوستان محترم، انسان کی ہمیشہ فطرت میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ سکون، تعمیر، خوشحالی اور مالداری کی تلاش کرتا ہے۔ اسلام میں امیری منع نہیں ہے، لیکن وہ امیری جو حلال ہو، جس میں غریبوں کا حق ادا کیا جائے اور جو انسان کو تکبر، گھمنڈ کی طرف سے نہ لے جائے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں ایسے بہت سے وظیفے، دعائیں اور اعمال بتائے گئے ہیں جو انسان کو تنگی سے نجات دلا کر امیری اور برکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ امیر بننے کا قرآنی وظیفہ نمبر 1، سورہ واقعہ کا عمل۔ سورہ واقعہ کو امیری کی سورہ کہا جاتا ہے۔ حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ ابن عسکیر، عمل کا طریقہ، ہر رات عشاء کی نماز کے بعد اکیلے میں بیٹھ جائیں، وضو کی حالت میں ہوں، سورہ واقعہ کو پوری توجہ سے پڑھیں، عقیدے اور یقین کے ساتھ پڑھتے وقت یہ دعا دل میں ہو کہ یا اللہ میرے رزق میں بے انتہا برکت دے اور مجھے امیری عطا فرما۔ قریباً 5-7 دن کے اندر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، یا غنی یا مغنی کا وظیفہ۔ یا غنی یا مغنی اللہ کے وہ نام ہیں جو رزق میں برکت اور مالداری کے لیے بہت اثردار ہیں۔ عمل کا طریقہ، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد عمل کریں، 11 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار یا غنی یا مغنی پڑھیں، 11 بار پھر درود شریف پڑھیں۔ کل 21 دن کا عمل ہے، یعنی 21 ڈیز کا عمل کریں۔ جب بھی پڑھیں اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دعا کریں، یا اللہ تو غنی ہے، تو ہی دینے والا ہے، مجھے اپنے خزانوں میں سے عطا کر اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ آیت کریمہ کا وظیفہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ یہ دعا ہر قسم کے پریشانی، تنگی اور مصیبت کو دور کرتی ہے۔ عمل، ہر روز 313 بار یعنی 313 بار یہ آیت پڑھیں۔ خاص طور سے تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ اثر رکھتا ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور اللہ اپنے خزانوں سے مال عطا کرتا ہے۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ یہ درود شریف ہر طرح کی مشکل، تنگی اور پریشانی سے نجات کے لیے بہت مشہور ہے۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ 100 بار درود تنزینہ پڑھیں، ہر جمعہ کو 1000 بار پڑھنا بھی بے حد اثردار ہے۔ ہر بار پڑھنے کے بعد مال اور برکت کی دعا کریں۔
ساتھ میں کرنے والے نیک اعمال، استغفار معافی مانگنا، قرآن اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اولاد سے نوازے گا۔ سورہ نوح کی آیت ہے یہ۔ روزانہ 100 سے 1000 بار استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ صدقہ اور خیرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، ہر روز کچھ نہ کچھ غریبوں کو دے، بھلے ہی 1 روپیہ کیوں نہ دو۔ یہ عمل برکت کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ 5 وقت کی نماز کا برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ابیری چاہتے ہیں لیکن نماز چھوڑتے ہیں تو یہ ممکن نہیں۔ قرآن نماز بے حیائی اور برو باتوں سے روک لے۔ عمران کی آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ آیت 7 بار ہر روز پڑھیں، پھر یہ دعا کریں یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی دیتا ہے، تجھے بھی اپنی نعمتوں سے یعنی مجھے بھی اپنی نعمتوں سے مالدار بنا۔ وظیفے کی شرطیں اور ہدایت کیا ہے؟ حرام سے بچیں، حرام کمائی سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، صرف حلال کمائی کا ہی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ صبر اور یقین، وظیفہ کرتے وقت جلد بازی نہ کریں، صبر اور یقین بہت ضروری چیز ہے۔ دعا کے بعد محنت بھی کریں، صرف وظیفہ کرنا اور بیٹھ جانا صحیح طریقہ نہیں، محنت اور جد و جہد کے ساتھ دعا کریں، نفس کو پاک کریں، حسد، تکبر اور جھوٹ جیسے گناہوں سے بچیں۔ نتیجہ اور اثرات، اگر یہ وظیفہ یقین، صبر اور استقامت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسی عمل سے فائدے اٹھائے ہیں، قرض سے چھٹکارا، نوکری میں ترقی، بیاپار میں برکت، دوسروں کا محتاج نہ ہونا۔ دوستان محترم، اتنے بڑے فائدے، اتنی بڑی اس کی برکت ہے، آپ لوگ ان عملوں پر ضرور غور کریں، نیک اعمال کریں اور ان وظیفوں پر ضرور غور و فکر توجہ دیں۔